رسول پہ حاضر ہوئے، رو پڑے۔ ترمذی شریف پڑھیے، حضور نے فرمایا انس کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ قیامت کی دن اگر ڈھونڈنا ہوا تو آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ چاہیے تھا نا محبوب تنبیہ کرتے۔ حضور فرماتے کہ انس نماز صحیح طریقے سے پڑھ، عبادات کر، صدقات کر، ریاضت کر، زہد اختیار کر، مجھے ڈھونڈ کر کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ نبی پاک نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں سلامتی سے گزرنے کی دعائیں کر رہا ہوگا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو کہاں ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آ جانا۔ حضور وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ نبی رحمت نے فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے۔ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے، آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے، ورنہ محبوب کے صحابہ کا تو یہ حال ہے، ان کی برکت سے اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ یہ بات حضرت انس سے ہو رہی ہے پر ہو آپ کی اور ان پر تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کے صدقے جنت عطا فرمائے گا، اور مل چکی ان کے نام تو رجسٹریاں ہو چکی۔ میری اور آپ کی بات ہو رہی، حضور نے فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، امت کے اعمال تول رہے ہوں گے اور میں دعائیں کر کر کے اپنی امت کے پلڑے بھاری کرا رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا۔ پھر حوضے، بولیے حوضے۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا پیاسی امت آئے گی، میں اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا۔ ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ فرمایا میں وہاں جام بھر بھر کے امت کو دے رہا ہوں۔ صحابہ تو بخشش کے لیے، صحابہ تو قیامت کی مشکل سے نکلنے کے لیے ان کی توجہ اس بات پر ہے کہ قیامت میں رب اگر مانے گا تو اپنے محبوب کی مانے گا، قیامت میں اللہ اگر مانے گا تو اپنے، بولیے اپنے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا میرے اعلیٰ حضرت سے، کسی نے کہا تھا جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہ منکر دور ہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر؟ دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اور منکر دور ہو۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن، بڑی پیاری حدیث، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت میں اللہ جنت کی چابیاں ہی میرے ہاتھ میں رکھ دے گا، جنت کی چابیاں ہی اللہ میرے ہاتھ میں رکھ دے گا، میرے ہاتھ میں دے دے گا جنت کی چابیاں، اور فرمایا سب سے پہلے جنت کا تالا ہی میں کھولوں گا۔ تو یا رسول اللہ پھر کس طرح ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا جب تک ساری امت جنت میں نہیں جاتی اتنی دیر تک میں کوئی نہیں جاؤں گا، جب تک سوف یؤتیک ربک فترضی، اور رب کا وعدہ یہ ہے کہ محبوب تجھے راضی کرنا ہے، اور نبی پاک فرماتے ہیں جب تک سارے جنت میں نہیں جاتے میں راضی نہیں ہوں گا۔ یاد رکھیے قیامت کا کٹھن مرحلہ بھی اگر کسی شخص پر آسان ہوگا تو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، حضور کی سفارش اور شفاعت بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں، نسائی میں، طبرانی، تمام کتب حدیث میں حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا امتیں پریشان ہو کے میرے پاس آئیں گی۔ کیا ہو کے؟ امتیں پریشان ہو کے، سب نبیوں کے پاس چکر لگا آئیں، اب پریشان ہو کے میرے پاس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، پریشان ہو کے میرے پاس۔ اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے، فرماتے ہیں اس دن جو جانا ہے تو آج ہی چلا جا، اس دن جو ماننا ہے تو آج ہی مان لے۔ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا اور تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا آج لے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پریشان امتیں آئیں گی، اور امتیں کہیں گی ساری امتیں یا رسول اللہ حساب شروع ہو جائے، جنت اور جہنم کے فیصلے تو بعد کے، حساب شروع ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری برکت سے، میری سفارش سے اللہ حساب شروع فرمائے گا، حساب ہونے لگے گا۔ پھر میرے غلام پریشان ہے، تنہائی کا شکار ہے، بڑی پریشانی میں ہے کہ اعمال کوئی نہیں،
حضور فرماتے ہیں میں ایک سجدہ کروں گا، طویل سجدہ. رب فرمائے گا محبوب سر اٹھا، میں سر اٹھاؤں گا. اللہ فرمائے گا تو جیسے کہے گا میں ویسے کر دوں گا، مانگ میں عطا کروں گا. تو نبی پاک فرماتے میں کہوں گا اللہ ان گناہگاروں پہ رحم فرما، اللہ ان گناہگاروں پہ رحم فرما، اللہ ان پہ کرم فرما، اللہ ان پر آسانی فرما، میری سفارش ان کے حق میں قبول فرما. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا محبوب جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آپ اسے جنت میں داخل کر دیجئے. حضور فرماتے ہیں میں پھر سجدہ کروں گا، میں دوبارہ سجدہ کروں، طویل سجدہ. رب فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی. تو میں عرض کروں گا مولا مہربانی فرما بہت سارے رہ گئے. اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے محبوب اسے جنت میں لے جائیے. پھر سجدہ کروں گا، رب فرمائے گا سر اٹھائیے، محبوب مانگیے میں دیتا ہوں. میں عرض کروں گا مولا ابھی بہت سے رہ گئے. تو اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی سے بھی تھوڑا ایمان ہے، جس کے دل میں رائی سے بھی تھوڑا ایمان ہے محبوب جا تیری سفارش سے اسے بھی جنت دی. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، سارے محشر کا نقشہ